أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب مارو بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے 12 عیناً چشمے قد علم تحقیق جان لیا کل اناس تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ واشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والے فسادی بن کر زمین میں نہ پھرو وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر فادعو پس دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے پروردگار سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من بقلها اس کی ترکاریوں سے سبزیاں ترکاری وقثائها اور اس کی ککڑیاں یہ کھیرے ترے فوٹ اور اس طرح کی جتنی یہ ککڑیاں
وفومہا اور اس کی گندم سے، وعدسیہا اور اس کی عدس مسور مراد دالوں سے، وبصلیہا اور اس کے پیاز سے۔ زمین جو اپنے اندر سے نکالتی ہے ترکاریاں، ککڑیاں اور گندم، دال، پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو، الذی وہ ہوا ادنا جو کم تر ہے، ادنا ہے، بالذی اس کے مقابلے میں ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان سے پوچھو کہ تم بہتر چیز چھوڑ کر کم تر کو چاہتے ہو، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے ما سألتم جو تم نے سوال کر دیا، جو تم نے مانگ لیا، وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، الذلۃ رسوائی، والمسکنۃ اور غربت، وباءوا اور وہ واپس لوٹے بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک یہ بأنہم اس سبب سے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون تھے انکار کرتے، کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق طور پر۔ ذالک یہ ذلت، مسکنت، اللہ کا غضب، مزید اس کا سبب کیا ہے؟ ذالک یہ بما عصوا اس سبب سے، ما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے۔ بنی اسرائیل پر انعامات کا اور ان کے اوپر ہونے والے احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک صحرا میں تھے، صحرائے سینا میں یا وادی تیہ میں، اب وہاں پانی، چشموں کا، پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں ان کے لیے آسمان سے پہلے من اور سلوہ نازل کیا، اب پینے کے لیے بھی ان کو پھر صاف شفاف بہترین تازہ پانی فراہم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ قوم ہزاروں کی تعداد میں ہے، پیاسے مر رہے ہیں، صحرا ہے، دھوپ، گرمی، تو اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ فراہم کیا، من سلوہ دیا، پھر حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو، عصا کو پتھر کے اوپر مارے، الحجر، یہ پتھر ممکن ہے کوئی خاص پتھر ہو یا کوئی چٹان ہو کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس چٹان سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے 12 تھے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی جو آگے نسل چلی وہ الگ قبیلہ بن گیا، تو اب 12 چشمے جاری کر دیے۔ ایک چشمہ بھی ہو سکتا تھا، بڑا چشمہ، لیکن چونکہ وہ ہزاروں میں تھے تو آپس میں لڑائی جھگڑے سے، تنازعات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کا الگ چشمہ جاری کر دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ان کی نشاندہی کر دی گئی
یہ چشمہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، ہر کوئی اپنے اپنے چشمے سے فائدہ اٹھا لے، پانی پیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے۔ من سلوا پہلے مل رہا ہے، اب پانی بھی تمہیں صاف شفاف بہترین وہ مل رہا ہے، اللہ کا رزق کھاؤ پیو۔ لیکن اللہ کا رزق کھا پی کر ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اب زمین میں خرابی پیدا کرنے والے نہ بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ جب طلب ہوتی پانی کی تو پتھر پر لاٹھی مارتے اور 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کے ساتھ بھی 30,000 کا لشکر تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اتنے حالات سخت تھے۔ یہاں تو بنی اسرائیل کو من سلوا مل رہا تھا نا، 30,000 کا لشکر اور تبوک کی جانب سفر ہے۔ صحابہ کرام کے لیے پانی اتنا ناپید ہو گیا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب اونٹ ذبح کرتے تو اونٹ کے پیڑ سے جو پانی کا ایک ٹینک ہوتا ہے، اونٹ پانی جمع کرتا ہے اپنے پیٹ میں، وہ پانی ہم ضائع نہیں کرتے تھے، وہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے، اتنی پیاس کی شدت۔ لیکن کسی صحابی کی زبان پر کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں، اور جب ایک مقام پر بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک برتن منگوایا، اس کے اندر پانی تھا، فرمایا کچھ پانی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا پانی ہے، فرمایا لاؤ۔ پانی لایا گیا، امام کائنات رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ کتنا بڑا لشکر، سب سیراب ہو گیا، ساتھ جتنی سواریاں تھیں اونٹ سارے سیراب ہو گئے، مشکیں بھر لی گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہی ہے، یقیناً وہ بڑا معجزہ تھا، لیکن پتھروں سے پانی نکلنا ایک روٹین ہے، چشمے پتھروں سے جاری ہوتے ہیں، اور ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا یہ ایک منفرد، اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو، لیکن خرابی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ فساد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا، یہ فساد ہے۔ اور بنی اسرائیل کی بدقسمتی کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے، سر کے اوپر بادل رہتا، دن کے وقت ان کو دھوپ نہیں لگتی، اور کھانے پینے کے لیے آسمان سے نازل ہو رہا ہے من اور سلوہ، میٹھا اور نمکین، پینے کے لیے پتھر سے پانی نکل رہا ہے، کوئی کام نہیں، صرف ایک ہی کام کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے ہر اہم ترین موقع پر جہاں اپنی وفاداری کا جانثاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے سمینا واسینا، ہم نے باتیں سن لی ہیں، ہم نہیں مانتے، صاف انکار کر دیتے۔ بلکہ ان کی ناشکری کا پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں تذکرہ کیا ہے، فرمایا یہ وہی قوم ہے نا، تم وہی ہو نا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر، ہم تو ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، کھانا آسمان سے اترے، اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہو، اس کھانے کے اندر کتنی لذت ہوگی،
کتنا اس کا اعلیٰ ذائقہ ہوگا، کتنی صاف شفاف غذا ہوگی. لیکن بنی اسرائیل کی بدبختی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی. کہنے لگے ایک ہی کھانا کھا کھا کر اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر ہمیں وہی طریقہ اور وہی انداز پسند ہے جو پہلے ہم کام کاج کر کے زمین کے اوپر محنت کر کے کھاتے تھے. چونکہ یہ قوم ایک لمبا عرصہ یہ مصر کے اندر غلامی میں رہی، کام کاج کرتے رہے، اور جو قوم غلامی کے اندر آنکھ کھولے ان کی سوچ بھی پست ہوتی ہے، ان کے جذبات آزاد قوم کے نہیں ہوتے، وہ مفتوح قوم ہوتی ہے. فاتح قوم کی، غالب قوم کی ادائیں کچھ اور ہوتی ہے، اور جو قوم غلامی کے اندر آنکھ کھولے ان کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو آزادی مل بھی جائے تو اپنی وہ چیز نہیں بھولتے جہاں ان کی آنکھ کھلی. تو اس طرح انہوں نے مطالبہ کر دیا ہمیں تو وہ چاہیے جو زمین سے نکلتا ہے، یہ سبزیاں، ترکاریاں، یہ ککڑیاں، گندم، دالیں، پیاز، ہم نے تو وہی کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احساس بھی دلایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر چیز چھوڑ کر تم کمتر کا مقابلہ کر رہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر کے مانگ رہے ہو. تو پھر ان کی بات کو مان لیا گیا. اللہ تعالیٰ اس قوم کو نعمتیں مزید عطا فرماتے ہیں جو قوم اللہ کی شکر گزار ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، اس کے شکر گزار فرما بردار بن کر زندگی گزارو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے وہ پھر پستی کی جانب جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمتیں ملی تھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے اور ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے. صحت ایک نعمت ہے، دولت نعمت ہے، مکان نعمت ہے، کاروبار، رزق یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد نعمت ہے. اے اللہ یہ جو نعمتیں تو نے دے رکھی ہیں ان کے زوال سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور ساتھ ہی وتحول عافیتک، اے اللہ تو نے جو عافیت، صحت اور ہمیں خوبصورت ماحول دیا ہے، اے اللہ یہ دن پھرے نہیں، ہمارے دنوں میں مزید برکت آئے. وفجاءت نقمتک، اے اللہ اچانک تیری پکڑ سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. وجمیع سخطک، اے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ کے طلبگار ہیں. کتنی خوبصورت جامع دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نعمتیں اگر ملیں اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے، نتیجتاً نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نعمتیں مل جائیں اللہ کی ناشکری کی جائے تو پھر اللہ رب العزت نہ صرف نعمتیں چھین لیتا ہے بلکہ ناراضی کا بھی اظہار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اہبطوا مصرا، اپنا شوق پورا کرو، کسی شہر میں جاؤ جہاں جگہ کوئی آباد ہے وہاں کھیتی باڑی کرو. فإن لکم ما سألتم، اب من سلوا اور وہ پتھروں کا پانی، وہ چشمے سب بند، جو تم نے مانگا وہی ملے گا. اب خود محنت کرو، کماؤ، کھیتی باڑی کرو، ہل چلاؤ اور اپنا پیٹ اب بھرو. اور میں وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کے اوپر بڑے انعامات کیے اور یہ ان کے اوپر اب ذلت، رسوائی، مسکنت، غربت، افلاس، تنگ دستی یہ کیوں آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، احکامات کو تسلیم نہیں کیا. وباءوا بغضب من اللہ، یہاں پورا ایک بنی اسرائیل کا کردار اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کو عزت ملی، آزادی دی فرعون اور اس کی آل سے، اور ان کو آزاد قوم بنا دیا. اب ان کو چاہیے تھا اپنے آبائی علاقے میں لوٹتے،
اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہوتا، اللہ ان پر راضی ہوتا، اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، اپنا کردار خوبصورت نہیں بنایا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب یہ واپس اپنے علاقے میں آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر خوش نہیں تھا۔ وباءوا بغضب من اللہ۔ اگر ان کا تقابل اس قوم کا، بنی اسرائیل کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کیا جائے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کا کردار ہے۔ ادھر صحابہ اکرام جنہوں نے ایک لمبا عرصہ انتہائی مشکل وقت میں گزارا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، سفر میں نکلتے ہیں، کسی کو ایک کھجور ملتی ہے، کسی کو 2 کھجوریں ملتی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، پیاسے ہیں، لیکن کبھی بھی زبان کو پر شکوہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر قط مرنے والے، جانیں قربان کرنے والے، مال دولت اولاد سب کچھ فدا کرنے والے۔ اور ان کا کیا کردار ہے کہ جب یہ مکے سے نکلنے والے دیگر مسلمان، مکہ فتح ہوتا ہے، اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں آبائی گھر میں، تو اللہ کی طرف سے رضا کے سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہے۔ یہ ہے کردار صحابہ کرام کا کہ انہوں نے ہر تکلیف برداشت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جن کی زبانوں پر اللہ کی بخشش، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اللہ کی تعریفات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ان کا شعار تھا۔ تو بنی اسرائیل جب اپنے گھروں میں لوٹے، واپس آئے، تو اللہ ان کے اوپر ناراض تھا۔ اور یہ ناراضگی کیوں ہے؟ اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات کا انکار 2 طرح ہوتا ہے، ایک کو ماننے سے انکار کر دیا، عقیدتاً میں نہیں مانتا، وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آیت کے انکار کا معنی یہ زبان سے کہنا مانتے ہیں بھی، یہ آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن جب عمل کی باری آ جائے تو پیچھے ہٹ جائے، یہ بھی انکار ہے۔ یہ بھی آیات کو جھٹلانا ہوتا ہے، عمل نہ کرنا، اور اس طرح کا انسان پھر گنہگار ہوتا ہے۔ ان بنی اسرائیل نے وہ کفر تو نہیں کیا، لیکن بات پر عمل کرنے سے، آیات کو ماننے سے، اس لحاظ سے کہ عملی طور پر قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پھر اپنی چاہت، اپنی منمانیاں، اپنی مرضی کی خاطر نبیوں کی اتنی مخالفت کی کہ نبیوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ کوئی ایسا نبی نہیں، معروف نبی، جس کو بنی اسرائیل نے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنے واقعات ملتے ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور دیگر انبیاء کو، اور خود ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی۔ بنو قینقاع نے کی، بنو نذیر نے کی۔ خیبر فتح ہوا تو یہودی عورت نے دعوت کی، کھانے میں زہر ملا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر مرض الموت میں، اپنے آخری وقت میں کھل کر اظہار بھی فرمایا۔ فرمایا عائشہ، آج مجھے اس زہر کی تکلیف ہو رہی ہے، میرے دل کی، وہ رگ اس زہر نے کاٹ دی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اندر نہیں منہ میں ڈالا تھا، نکال لیا تھا، لیکن زہر اتنا شدید تھا، سخت قسم کا تھا، اس کے اثرات اندر چلے گئے۔ اور یہ سن 6 ہجری کا، 7 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں، یعنی 4 سال بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس زہر کا اثر میرے اوپر اب تک ہے، اب مجھے اس کی تکلیف ہو رہی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے، آپ بھی شہید ہوئے، آپ بھی شہادت کے مرتبے پر، کہ اس زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کرنا، یہ اس بنی اسرائیل کا بدترین وصف تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ اسباب جن وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوا۔ مزید ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ لوگ نافرمان تھے۔ یہاں نافرمانی اور زیادتی 2 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نافرمانی ہوتی ہے جس چیز سے آپ کو روکا گیا ہے اس چیز کا انسان ارتکاب کرے، اس چیز کو اپنا لے، جس سے روکا گیا ہے وہ نافرمانی۔
اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے یہ کام کرو، وہ کام کرتے ہوئے اس میں مبالغہ کر لینا، حد سے بڑھ جانا، یہ زیادتی ہے۔ بنی اسرائیل نے دونوں کام کیے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کی نافرمانی کی، الٹا چلے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں انہوں نے مبالغہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حد سے بڑھ گئے، غلو کر لیا، یہ ہے زیادتی۔ تو دونوں یہ ان کے جرم تھے، نافرمانی بھی کی اور حد سے بڑھ گئے، اور میں یہ وہ اسباب، نافرمانی کرنا، حد سے بڑھ جانا، نبیوں کو قتل کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، نتیجہ کیا؟ اللہ ان پر ناراض ہو گیا، ان کو مغضوب قرار دیا۔ اس لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح عیسائی گمراہ ہو گئے اور یہ قوم مغضوب، ہمیں ان کا راستہ نہ دکھانا۔ تو یہ سارے واقعات یہ ہمیں بطور عبرت، بطور نصیحت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کا آغاز انہی واقعات سے اس لیے ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا کردار سامنے رکھو، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔